وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف احکام ارشاد فرمائے ہیں. نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اتموا الحج والعمرۃ للہ. لیکن کسی عبادت کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کرو، کثرت کے ساتھ کرو. اور ذکر کے متعلق فرمایا کہ کثرت سے ذکر کیا کرو. جیسے میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی ہے: اے ایمان والو، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو اور اس کی پاکی بیان کیا کرو صبح اور شام. اللہ جل جلالہ کی ذات بلند ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. ہم رکوع اور سجدے میں اس کا اقرار اعتراف کرتے ہیں اور اس کا تکرار کرتے ہیں، اس کو دہراتے رہتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ زبانی ذکر اور تسبیحات ہمارے دل میں راسخ ہو جائیں، اتر جائیں. تو جیسے اللہ کی ذات بلند ہے، اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کا ذکر اور اس کا نام بھی بلند ہے. اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جو چیز منسوب ہو جائے، جو انسان منسوب ہو جائے اور وہ ذاکر بن جائے حقیقی معنوں میں، اللہ اس کو بھی بلندیاں عطا فرما دیتے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی زبان میں، اس کے بدن میں اور جس جگہ بیٹھ کر وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس مکان اور جگہ میں برکت آتی ہے، کیونکہ اللہ کا نام برکت والا ہے. تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام. تبارک الذی بیدہ الملک. تبارک الذی نزل الفرقان. اللہ کے نام میں برکت ہے، اللہ کی کتاب میں برکت ہے. ھذا ذکر مبارک انزلناہ. قرآن مجید کو بھی جگہ جگہ ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اس آیت میں بھی ذکر فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، کہیں فرمایا ذکرى للعالمین. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نصیحت اتاری. تو قرآن بھی ذکر ہے، قرآن کی تلاوت یہ بھی ذکر اللہ ہے. اور اللہ کا نام رٹنا، جپنا، کثرت سے لینا، وہ اس میں ذات مفرد ہو. قرآن میں یہ بھی آیا
اس میں ذات مرکب ہو، یہ حدیث میں آیا، اور یا دونوں ذکر نفی اور اثبات لا الہ الا اللہ ملا کر ہو، یہ سب قرآن اور احادیث سے ذکر ثابت ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے ذکر میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان کا باطن صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق گناہوں کی سیاہی اور زنگ دل پر جمتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے، دل کا تزکیہ ہوتا ہے، دل مصفہ پاکیزہ اور مجلہ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ کی تجلیات کو وہ لے سکے، اخذ کر سکے۔ گندی جگہ میں آدمی نہیں بیٹھتا، مہمان کو بٹھانا ہو، خود بیٹھنا ہو، پہلے جھاڑو دیتے ہیں، کہیں شادی ہو، ٹینٹ شامیانہ لگانا ہو تو اس جگہ کی صفائی کرتے ہیں، روڑے پتھر گندگی دور کرتے ہیں، پھر وہاں پہ دریاں بچتی ہیں، پھر اگر انتظام موقع ہو تو صوفے اور کرسیاں رکھی جاتی ہیں۔ گندی جگہ پہ آدمی نہیں بیٹھتا۔ اللہ جل شانہ سبوح قدوس ہے، بہت ہی پاکیزہ، جتنی پاکی ہم بیان کر لیں، ہزاروں سال سے فرشتے اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس سے اکتاتے نہیں ہیں، اور پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ درخت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ریت کے ذرے، یہ جمادات اور پتھر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہرا بھرا درخت اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ کے جلانے کے کام آتا ہے، لیکن جب تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہے گویا وہ زندہ ہے، اس کی نشو و نما ہے اور اس کی ہریالی موجود ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہر چیز کی حیات اور بقا کا ذریعہ ہے، اور اللہ کا ذکر انسانی قلب اور انسانی روح کی روح اور بقا کا ذریعہ۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، ذاکر زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر لشکر سے چند ساتھی مانگے رومیوں کے مقابلے میں، کہا کہ مجھے 10-15 ساتھی دے دو، تھوڑے سے احباب مجھے دے دو، ایک چھوٹی سی جماعت، یہ 3 لاکھ رومیوں کو میں اکیلے جا کے اس جماعت کو لے کے فتح کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی تعداد ہے اور آپ کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ کہنے لگے حدیث میں ہے کہ یہ مردہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہ کرے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو کافر ہے، وہ تو مردہ لاش ہے، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل شانہ کا ذکر دل کی حقیقی حیات کا باعث ہے، دل کی حقیقی زندگی، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو، دل پاکیزہ ہو، تو پہلے دل کا تخلیہ ہوگا، رذائل سے اس کو پاک کریں گے، پھر اس کا تحلیہ ہوگا اور فضائل اس کے اندر آئیں گے۔ رذائل یہی ہیں، تکبر ہے، حسد ہے، کینہ، بغض، حب جاہ، بڑا بننے کا شوق، اور خواہشات ہیں نفس کے، اور حب مال ہے۔ یہ رذائل جب نکلتے ہیں، ذکر کی ضربیں لگا لگا کے دل صاف ہوتا ہے، تو پھر انسان کے اندر عاجزی آتی ہے تکبر کی جگہ، اور مخلوق اور مال کی محبت کی بجائے اللہ جل شانہ کی پاکیزہ محبت دل میں آتی ہے، اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اندر جب دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، تو ظاہری بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ دل بادشاہ ہے، اعضاء کو جیسے یہ حکم دیتا ہے ویسے اعضاء چلتے ہیں۔ پہلے گناہ کی طرف جاتا تھا، اب نیکی کی طرف آ رہا ہے۔ پہلے گناہ کے خیالات آتے تھے، اب ذکر کی برکت سے وہ وسوسے دور ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، انسان کے دل پر شیطان جمع ہوا ہے، جم کر بیٹھا ہوا ہے،
اور اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور وسوسے ڈالتا رہتا ہے. فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، جب آدمی اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. وسواس بھی ہے اور خناس بھی ہے. جب آدمی کو غافل پاتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے، اور جب ذاکر پاتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے. ابرہہ کا لشکر بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا. مشہور واقعہ حضرات جانتے ہیں، سورۃ الفیل میں ذکر ہے. اللہ جل شانہ نے ابابیل بھیجے، چھوٹے پرندے جن کے پنجوں اور چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، اور ان ابابیل نے F-16 جہاز سے زیادہ کام کر کے دکھایا، اور ان کی کنکریوں نے آج کل کے میزائل اور بموں سے زیادہ تیز کام کر کے دکھایا. اس کے اندر اللہ کی قدرت چھپی ہوئی تھی، اور وہ ان کی کھوپڑی پہ کنکر لگتا اور ان کے بدن کو چیرتا ہوا ہاتھی کو بھی چیر کر اور زمین میں جا لگتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کنکریوں کے ذریعے ابرہہ کے بڑے مسلح اور ہاتھیوں پر سوار لشکر کو کائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، جلے ہوئے راگ کی طرح کر دیا، اور تباہ اور فنا ہو گئے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ شیطان ہمارے دل کے اوپر جس طرح بیت اللہ شریف کو اس عالم میں ایک مرکزیت حاصل ہے، اسی طرح ہمارے اس چھوٹے مختصر کائنات میں بدن کے اندر دل کو مرکزیت حاصل ہے. اگر بیت اللہ پر کہیں حملہ ہو یا کوئی بے ادبی کرے تو پوری دنیا بے چین ہو جاتی ہے. عالم اسلام کی ہر آدمی کہتا ہے کہ میں جان دے دوں بیت اللہ کی حفاظت کروں. اسی طریقے سے دل کے اندر تھوڑی سی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، کسی رگ کے اندر کسی کونے میں تکلیف ہوتی ہے تو روح پھڑکنے لگتی ہے، نکلنے لگتی ہے کہ میں رہ نہیں سکتی. دل بادشاہ ہے، مرکزی عزم ہے. شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. تو اس شیطان کو ابرہہ کا لشکر بھی شیطانی لشکر تھا، اور یہ ابلیس اور شیطان اپنے لشکروں کو لے کے اللہ کے بندوں پر حملہ کرتا ہے. اللہ نے اس کو چھوٹ دے دی، آزادی دے دی. بدن کے اندر گھس کر حملہ کر، یا باہر سے وسوسے ڈال، یا دل میں وسوسے ڈال. اس کو یہ اللہ تعالی نے قدرت دی ہے اور مہلت دی ہے. انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم. اور شیطان جب دل پر حملہ آور ہو تو اس کے لیے ابابیل کی کنکریاں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. جیسے بیت اللہ شریف کی حفاظت ابابیل کے ذریعے ان کی کنکریوں کے ذریعے فرمائی ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر کے، اس طرح ان شیطانی لشکروں کو تباہ کرنے اور ان سے حفاظت کا ذریعہ اللہ کے ذکر کی کنکریاں. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. اللہ نے کھلی چھوٹ دی. اپنے سوار اور پیادہ لشکر میرے بندوں پر کھینچ کر تو لے اور ان کو خراب کر جتنا تجھ سے ہو سکے. لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں، مجھ سے تعلق رکھتے ہیں، مجھ سے نسبت رکھتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، وہ تجھ سے محفوظ رہیں گے. اور اس نے بھی کہا الا عبادک منهم المخلصین، تیرے خالص بندوں پر میرا بس نہیں چلے. تو عزیزان گرامی، یہاں ہمارا آنا جمع ہونا اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کا نام سیکھ لیں. کسی ماہر استاد اور مربی کے بغیر، مزکی کے بغیر تزکیہ اور تربیت نہیں ہو سکتی. ہر چیز کے لیے ایک تربیت گاہ ہے، ہر چیز کے بگڑنے کی صورت میں اس کے بننے کے لیے ایک ورکشاپ ہے. چھوٹی بڑی مشینیں ہوں، کپڑے دھونے کی، پانی کی موٹر ہے، گاڑی کا انجن ہے، اور چیزیں ہیں، ان کی اپنی اپنی جگہ ہے. انسان اگر بگڑے تو اس کے لیے خانقاہیں ہیں، اللہ والوں کی مجالس اور صحبتیں ہیں، اور یہ دینی مراکز ہیں. یہاں پر روحانیت کا انتظام ہے، اس کی غذا اور دوا یہاں سے ملتی ہے، اور اللہ کی محبت کی شراب طہور ان جگہوں سے ملے گی. وہ مادی جگہوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں نہیں مل سکتی. اللہ والوں کی صحبت سے یہ چیزیں ملا کرتی.
اس لیے الحمدللہ بڑے بڑے اہل علم حضرات اور بڑے اللہ کے نیک بندے وہ بھی اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے آتے ہیں. تو ہمیں سے گناہگاروں کو اور زیادہ اس کی رغبت ہونی چاہیے، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. تو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ، اس کے وسوسوں سے بچنے کا ذریعہ اللہ تعالی کا ذکر ہے. اور جس کا دل بن گیا اس کا سارا بدن بن گیا، اس کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اس کی عبادات ٹھیک ہو جائیں گی، اس کی معاشرت ٹھیک ہوگی، اس کے اخلاق ٹھیک ہوں گے، خالق سے بھی اس کا تعلق صحیح ہو جائے گا اور مخلوق کے ساتھ بھی اس کا تعلق صحیح ہو جائے گا. یہ مجاہدات اور ریاضتیں اسی لیے ہیں کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے، ہماری صفائی ہو جائے. اور اللہ کے نیک بندے جتنے گزرے ہیں، اولیاء کاملین، علماء اہل اللہ ربانیین، ان سب نے مجاہدہ کیا. یہ دنیا دار المجاہدہ ہے اور آخرت دار المشاہدہ ہے. مجاہدہ نفس، مشاہدہ حق. یہاں مجاہدہ کرو، آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. بلکہ میں نے جگہ پڑھا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ کا ذکر جو کثرت سے کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں مرنے سے پہلے درود شریف کی کثرت پر بھی یہ فضیلت آئی ہے اور ذکر کے بارے میں بھی یہ فضیلت میں نے پڑھی. اللہ اس کو جنت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں، اس کو دکھا دیتے ہیں دنیا کے اندر مرنے سے پہلے. تو یہ ذکر پیٹرول ہے، جیسے گاڑیوں کے اندر سی این جی، پیٹرول، ڈیزل، یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گاڑیاں چلتی ہیں نا. اسی طریقے سے اللہ کا ذکر پورے دین کی گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول اور ایندھن ہے. گاڑی کے چلنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اس کے اندر اسٹیم اور پاور ہو، دوسرا اس کے لیے راستہ صحیح ہو. ریل گاڑی کی پٹری اگر نہیں ہے، اس کے اندر ڈیزل بھرا ہوا ہے، اس کے اندر ایندھن ہے، لیکن پٹری نہ ہو تو جتنا اس کو چلائیں گے وہ زمین میں دھنستی جائے گی گاڑی اور اس کا انجن. اور اگر پٹری ہے، ایندھن بھی ہے، تو پھر ماشاءاللہ دوڑے گی، تیز رفتاری کے ساتھ ڈبوں کو بھی کھینچے گی. اسی طریقے سے بھائی دوستو عزیزو، دین پر چلنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک راستہ صحیح ہو، ہموار ہو، وہ صراط مستقیم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہ میرا راستہ سیدھا ہے، اس پر چلو، دوسرے راستوں پہ نہ چلو. اور صراط مستقیم کی تشریح خود قرآن نے کی، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. تو سیدھا راستہ ہادی اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھا دیا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صراط اللہ کے راستے کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں. اس راستے پر چلانا یہ اللہ تعالی کی قدرت اور مشیت کے تابع ہے، لیکن راستہ دکھانا نبی کا کام ہے. نبی بھی ہادی ہے، اللہ بھی ہادی ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اور اللہ نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم. اے نبی جی آپ یہ راستہ دکھاتے ہیں، سجاتے ہیں، اور ہم سے توفیق سب مانگتے ہیں، ہم اس راستے پر چلاتے ہیں. دل میں ہدایت کا ڈالنا اللہ کا کام ہے، اور ہدایت کے مذاکرے اور اس کی دعوت یہ نبی کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس میں اسی کو فرمایا گیا. تو ایک سیدھا راستہ، دوسرا اس کے لیے اسٹیم اور پاور چاہیے، طاقت چاہیے، جو ہمارے ایمان کی گاڑی کو اس صراط مستقیم پر چلا سکے. وہ ہے اللہ رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول کی محبت کا وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. من تواضع للہ، حدیث شریف ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا. ومن تکبر وضعہ اللہ. جو تکبر اختیار کرے گا اللہ اس کو نیچے گرا دے گا. ومن اقتصد اغناہ اللہ. جو میانہ روی سے چلے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا.
ومن بذر افقرہ اللہ، اور جو اسراف کرے گا، فضول خرچیاں کرے گا، اللہ اس کو تنگ دست بنا دے گا. اور آخر میں فرمایا ومن اکثر ذکر اللہ احبہ اللہ، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے، اس کو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ کی محبت کا ذریعہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ کے عاشقوں میں بیٹھنا، اللہ کے محب اور محبوب بندوں میں بیٹھنا، اور اللہ کے ذکر کی کثرت. اور یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. صالحین کی صحبت و معیت ذکر اللہ ہی کے لیے اختیار کی جاتی ہے، اللہ کی محبت کو لینے کے لیے ہی اختیار کی جاتی ہے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا. حاضرین نے ان کو اچھی اچھی باتیں یاد دلائیں کہ آپ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، اور خیر ہے آپ کو تو یہ فضائل ہیں. حضور علیہ السلام نے فلاں موقع پہ آپ کو یہ فرمایا تھا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ دعا تعلیم فرمائے کہ یہ نمازوں کے بعد نہ چھوڑنا. فرمانے لگے کہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، مجھے فکر ہے کیا بنے گا. اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی اسی لیے پسند کی، جینے کو اسی لیے چاہتا تھا کہ میں تیرے دین کی خدمت کروں، تیرے لیے روزے رکھوں، تیرے لیے تیرے راستے میں نکل کے مشقتیں اٹھاؤں، اور تیرے نیک بندوں اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کثرت سے تیرا ذکر کروں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں. تو دو چیزیں معلوم ہو گئی. ایک تو یہ کہ صحابہ بھی کثرت ذکر کی رغبت رکھتے تھے اور اس کا اہتمام فرماتے تھے، اور دوسرا یہ کہ صالحین کی صحبت کی اہمیت ان کی نظروں میں بھی تھی. یہ یہاں کوئی بے بنیاد باتیں نہیں ہیں، من گڑت چیز نہیں ہے. ناواقفیت کی وجہ سے آج اللہ معاف فرمائے اہل علم کا ایک معتدبی طبقہ ذکر سے نامانوس ہو گیا، اور ان کو اس پر اشکالات ہوتے ہیں. یہ ذکر کیوں ہوتا ہے جی؟ یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ جہرن کیوں ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ بھئی جہاں لکھا ہے آپ وہاں دیکھیں نا، جہاں نہیں لکھا وہاں دیکھتے تو آپ کو تو نظر نہیں ہے. اور ایک چیز جب رواج سے نکلتی ہے اور اس پر محنت نہیں ہوتی، چھوڑ دی جاتی ہے، تو پھر اس پر اشکالات ہوتے ہیں. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا غفلت کے ساتھ بھی اللہ کا نام نفع اور خیر سے خالی نہیں. اور کسی نے کہا حضرت اب تو آپ کی عمر بڑی ہو گئی، شیخ ہو گئے، بزرگ ہو گئے، اور اتنا ذکر آپ نے کیا، اب تو ذکر جہر چھوڑ دیں، آہستہ سے کر لیا کریں، بڑھاپا آ گیا. فرمانے لگے جس ذکر جہر سے اللہ نے ہمیں بڑے مقامات اور بڑی چیزوں سے نوازا، اس کو ہم موت تک نہیں چھوڑیں. دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں ان کا ذکر کیا اور فرمانے لگے کہ حضرت کے شیخ کا انتقال ہوا، تو کہنے لگے کہ اب کسی اور سے بیعت ہوں گے. بھائی میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو خود شیخ المشائخ ہیں، ماشاءاللہ ایک بڑی دنیا آپ سے استفادہ کرتی ہے، آپ کو اس کی اب کیا ضرورت؟ فرمانے لگے میاں مولوی شفیع بات یہ ہے کہ موت تک کسی کی تربیت اور زیر سایہ چلنے میں ہی خیر ہے. پابند رہنے میں فائدہ ہے، آزاد رہنے میں خطرات ہیں. اور یہ پابندی تو بھائی موت تک کرنی ہے شریعت. جیسے ہی روح نکلے گی بس آزادی مل جائے گی، شریعت سے آزادی. اور یہ شریعت کی پابندی نفس اور شیطان کی غلامی، رسم و رواج کی غلامی، گناہوں کی غلامی، تمام قیود اور پابندیوں سے آزادی دلاتی ہے. جو اللہ کا بندہ بن گیا وہ ساری مخلوق سے آزاد ہو گیا. جس کو اللہ کی بندگی اور محبت نہیں آئی وہ بیچارہ مخلوق میں پھنسا ہوا. تو ریاضت اور مجاہدے کر کے اللہ والوں نے مقام پایا، اور پھر ریاضت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اپنے نام کی، اپنی عبادت کی حلاوت نصیب فرمائی. آدمی چلتا رہتا ہے، ایک مقام پہ پہنچتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے نماز کی، نفل کی، تہجد کی، ذکر کی، اس کو مزہ نہیں آتا کسی چیز میں. ماشاءاللہ اکثر مجمع ہمارا بلکہ
الحمدللہ سارے نمازی ہیں. اب جب کسی پکے نمازی کی نماز چھوٹنے والی ہو، وقت نازک ہو جائے، سفر میں ہو، کہیں ہو، اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر جماعت رہ جائے دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ نماز قضا ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ اللہ کے نیک بندوں کے نفل چھوٹ جائیں ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تہجد ایک دن رات رہ گئی. اگلی رات بہت روئے اس کی وجہ سے اور پریشان ہوئے. تو اگلی رات کوئی آیا اور حضرت کو جگا رہے کہ اٹھیں تہجد پڑھیں. فرمایا اس تنہائی میں یہ کون آ گیا مجھے جگانے والا؟ کون ہو تم؟ کہنے لگا میں ابلیس و شیطان. اچھا تم تو تہجد سے روکتے اور مجھے جگا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ پچھلی رات آپ کی تہجد رہ گئی تھی، آپ اتنا روئے دھوئے اور اتنا آپ کو دکھ ہوا اس کا کہ تہجد سے زیادہ آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھ دی گئی، آپ کے درجے اس سے بلند ہو گئے. تو میں نے کہا کہ یہ تو بھائی معاملہ الٹا ہو گیا. ہاں جی نقصان ہو گیا میرا، آپ کا نفع میرا نقصان ہے. عدو مبین ہے نا، دشمن ہے، نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر کرنے دے تو کہتے جی چھوٹی نیکی بھی بہت ہے، اور پھر اس میں ریاکاری اخلاص نہ رہے. ولید ابن عبد الملک کے دور میں اسلامی سلطنت ماشاءاللہ بہت پھیلی ہوئی تھی اور دور دور تک علاقے اسلامی قلمرو میں شامل تھے. انتظامات کا بھی ایک بڑا مسئلہ تھا تو پریشان رہتا تھا. بعض علاقوں سے خبریں آتی تھی کہ وہاں پر کچھ گڑبڑی ہے تو وزیروں سے مشورہ کیا. وزیر نے کہا کہ آپ تمام علاقوں کے گورنروں کو بلائیں، ان کی دعوت کریں اور یہاں ان میں جو اچھے چل رہے ہیں آپ جن سے مطمئن ہیں ان کو انعامات سے نوازیں تو دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے گی اور مذاکرہ بھی ہو جائے گا ان کے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے سب کو بلاؤ. تمام علاقوں کے گورنر آئے اور کھلا میدان تھا شاہی محل کے پاس. کہا کہ یہاں خیمے لگائیں، اپنے خیموں میں رہیں. اور اس وقت چونکہ دور دراز سے لوگ اونٹوں گھوڑوں پر آتے تھے اور کئی دن لگ جاتے تھے، بعضوں کو مہینہ لگا، بعضوں کو 2 مہینے لگے، تو کئی لوگ اپنے بچے بھی ساتھ لے کے آئے تھے گھر والے. تو انتظامات مکمل ہو گئے. بادشاہ نے اعلان کیا کہ سب حضرات جو ہیں وہ آ جائیں اور مجلس ہوگی. اس میں گفتگو ہوئی، مجلس قائم ہوئی. مجلس کے دوران پھر یہ اعلان کیا گیا کہ اس کے بعد خصوصی سب کی دعوت ہے اور دعوت سے پہلے بادشاہ سب کو ایک ایک خلعت پوشاک دے گا. وہ خلعت اور پوشاک پہن کر دعوت میں شریک ہو اور آئندہ جب بھی بادشاہ کے پاس آئیں تو یہ خلعت پہن کر آئیں. ان کو پہچانا جائے گا دور سے کہ یہ خاص آدمی ہے، کسی علاقے کا گورنر ہے. اس کو آنے میں ملنے میں بھی تردد اور رکاوٹ نہیں ہوگی. چنانچہ گورنروں نے خلعت پہنے اور اس جگہ آ گئے. دعوت ہوئی، پھر بادشاہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، مجلس جمی ہوئی تھی. مجلس کے دوران ایک وزیر کو ایک گورنر کو چھینک آئی. اس نے بہت کوشش کی روکنے کی لیکن کبھی کبھی آدمی بے اختیار ہو جاتا ہے. ایک چھینک آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی. اب جب 2-3 چھینکیں آئیں پھر تو ضرور کچھ نہ کچھ پانی مواد ناک سے نکلتا ہے. تو وہ پانی نکلا، اس کے پاس کچھ تھا نہیں صاف کرنے کے لیے، تو وہی پوشاک جو تھی خلعت اس سے اپنی ناک صاف کی اور عین اسی موقع پر بادشاہ نے اس کو دیکھ لیا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے دیے ہوئے خلعت کی اس نے بے اکرامی کی، ناقدری کی، ناک صاف کی ہے اس سے. اور اپنے ایک کارندے کو کہا کہ وہ فلانا گورنر بیٹا ہے، اس سے یہ خلعت چھین لو اور اس کو دھکے دے کے باہر کرو یہاں سے. تو اس نے ایسے کر لیا. بعد میں یہ واقعہ گزر گیا. نہاوند ایک علاقے کا گورنر بھی آیا ہوا تھا. اس نے بادشاہ سے تنہائی میں ملاقات کی اجازت چاہی. دوسرے گورنر اٹھ کے چلے گئے تو اجازت مل گئی. اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا یہ چھینک آدمی کے اختیار میں ہوتی ہے یا بے اختیار بھی آ جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ الٹے سیدھے سوال نہ کرو، کوئی صحیح بات کرنی ہے تو
کرو. کہنے لگا نہیں یہ میں ایک صحیح بات کر رہا ہوں. چینک بے اختیار آتی ہے اور آپ نے بے اختیار چیز پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور بے اکرامی کی. دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے خلعت کی بے اکرامی کی تو کیا ضروری تھا کہ اسی مجلس میں اس کی بے اکرامی کر کے اس سے آپ نے خلعت کو چھینا اور وہ پوشاک اس سے لیا گیا اور اس کو اس طرح بے اکرامی کے ساتھ دھکے دے کے باہر کیا گیا؟ یہ آپ نے صحیح کام کیا. کہتے الٹے سیدھے سوال نہیں کرو, تمہارا بھی وہی حشر کروں گا, تم سے بھی گورنری لے لوں گا اور پوشاک واپس لے لوں گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, اللہ نے مجھے بات سجھا دی ہے, میں سمجھ گیا کہ دنیا کے بادشاہ کیا ہوتے ہیں, ان کے ہاں عزت کیا ہوتی ہے اور وقت کیا ہوتی ہے اور ان کا ضمیر اور ان کے اندر گویا وسعت ذہنی اور ظرف کتنا ہوتا ہے. اللہ نے مجھے انسانیت کی خلعت, انسانیت کا لباس عطا فرمایا. اب میں تمہارے خلعت کو اپنے اختیار سے اتار کے پھینکتا ہوں, یہ لو تمہارا پوشاک اور تمہارا خلعت تمہیں مبارک, اور میں جا رہا ہوں انسان بننے کے لیے. مجھ پر اللہ نے یہ بات کھول دی کہ جتنے بڑے مرتبے پر کوئی فائز ہو, انسانیت اس کے اندر نہ ہو, اخلاق نہ سیکھے ہو, اللہ والوں سے تزکیہ نہ کیا ہو, دل کا تصفیہ نہ کیا ہو, وہ بیچارہ ایسے ہی ہوتا, وہ انسان نہیں بنا ہوتا, کوئی گدھا بھیل ہوتا. چنانچہ وہ وہاں سے نکلے, گھر والوں کو اپنے علاقے والوں کے ساتھ بھجوا دیا اور گئے. اس وقت کے بزرگ تھے سراج الدین رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس گئے. انہوں نے جب ان کی کیفیت کو بھانپ لیا تو باتوں سے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی بڑا دنیا دار آدمی رہا ہے اور بڑے ایسے ماحول میں رہا ہے, تربیت نہیں ہے. کہنے لگے بھائی تمہارا مدعا تو بغداد میں تمہیں ملے گا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤ. چنانچہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس گئے. حضرت نے گفتگو کا انداز دیکھا اور ان کی کیفیت دیکھی. اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ سجھا دیتا ہے, جیسے حکیم نبض پکڑ کے اور بتا دیتا ہے. تو روحانی نباز بھی ہوتے, اللہ پاک دل میں ڈال دیتے ہیں. طلب کے بقدر بھی وہ سچی طلب سے اپنی اصلاح کے لیے گئے تھے. تو حضرت نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر جو دولت تم لینے آئے ہو میرے پاس, اگر یہ تمہیں مفت میں دوں تو قدر نہیں ہو, اور اگر اس کی قیمت میں تم سے لوں تو تم قیمت ادا نہیں کر سکتے. قیمت کیا تھی؟ محنت, ریاضت, مجاہدے. تم تو ناز و نعم میں پلتے رہے, اب یہاں ریاضت ہوتی ہے. اس نے پختہ ارادہ ظاہر کیا. تو حضرت نے فرمایا چلو میاں رہو یہاں ہمارے ہاں, دیکھتے ہیں اللہ پاک کوئی راستہ نکال دے گا. کچھ دنوں کے بعد حضرت نے فرمایا کہ گندک کی دکان ڈال لو شہر میں. گندک میں بو ہوتی ہے, کپڑے کی دھلائی صفائی کے لیے بھی پہلے کام میں لاتے تھے. اب وہ تو پاکیزہ معطر ماحول میں رہا تھا, گورنر تھا. اب گندک کی دکان ڈال لی شہر میں اور 1 سال تک فرمایا کہ دکان میں رہنا. یہ دن گنتے رہے. جب سال پورا ہو گیا کہا کہ حضرت میں نے گنتی کی, سال پورا ہو گیا. فرمایا اچھا تم نے گن گن کر سال گزارے, اس سے معلوم ہوا کہ تم نے اس کو بوجھ سمجھا. تربیت اور اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, بس جو تشکیل ہو گئی, جو بتا دیا, ہم تمہیں بلاتے تو بہتر تھے. دوبارہ 1 سال اور لگاؤ, جاؤ گندک کی دکان میں. پھر بیٹھ گئے وہاں. اب بو بھی آ رہی ہے, کوئی جو ہے وہ گاہک آتا ہے, کوئی نہیں آتا. سارا دن بیٹھ کے بوریت بھی ہو رہی ہے. 2 سال پورے کیے. پھر حضرت نے فرمایا کہ تم ایک پیالہ لے لو اور جا کے بغداد کے شہر میں بھیک مانگو. تو کوئی کہتا تھا ماشاءاللہ خوبصورت تھے, تگڑے تھے, آپ تو بڑے اچھے ہیں جسم سے اور توانا ہیں اور آپ بھیک مانگتے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی. کوئی تھوڑے سے پیسے دے دیتا تھا پیالے میں, کوئی نہیں دیتا. اس طرح شام کو آتے. جب وہ عرصہ گزر گیا حضرت نے فرمایا کہ اچھا اب تم گورنر رہے ہو نا اپنے علاقے میں نہاوند میں, تو وہاں جاؤ اور جن لوگوں پر تم نے گورنری کی حالت میں زیادتیاں کی, ان کے حقوق سلب کیے تھے, گڑبڑ ہوئی ہے ان سے,
ان سب کی فہرست بنا کے مجھے دکھاؤ اور پھر جاؤ ان سے معاف کرو. چنانچہ بیٹھ گئے, 1-2 دن میں فہرست مکمل کی اور پھر حضرت نے فرمایا اپنے علاقے میں جاؤ. نہاون گئے اور لوگوں سے معاف کرانے لگے. کوئی گالیاں دیتا تھا, کوئی ڈانٹتا تھا, تمہیں شرم نہیں آتی, کل ظلم کرتے تھے, آج معافی مانگنے آ گئے, جاؤ میں معاف نہیں کرتا. پھر منتیں کرتے, خدا کے لیے میں اب وہ نہیں ہوں, میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی توبہ کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں, حقوق العباد ہیں, میرا آخرت میں کیا بنے گا. جب وہ ان کی باتیں سنتے کہتے اچھا جاؤ معاف کیا. کوئی کہتا یہاں 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہو, کوئی کہتا یہ میرے مزدور لگے ہیں نا, کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مزدوری کرو شام تک, پھر تمہیں معافی ملے گی. اس طرح مجاہدیں مشقتیں اٹھا کے آپ واپس آئے. حضرت نے فرمایا اب تم ہماری مجلس میں بیٹھا کرو, اب تمہیں اجازت ہے ہاں جی کہ تم ہماری مجلس میں بیٹھ سکتے ہو, جو بھی ہماری مجلس ہوتی ہے قریب. اب اندازہ لگائیں کہ حضرات کتنی شفقت فرماتے ہیں, بیعت کر لیتے ہیں جو آتا ہے, کیونکہ ہم لوگ کمزور ہو گئے. ہمیں اگر کہا جائے جاؤ بھائی پھر کر بوگا آؤ, ہفتے کے بعد مہینے کے بعد پھر بیعت ہوگی, تو کیا کہتے ہیں اجی دوبارہ کون آئے, بڑی مشکل سے وقت نکال کے آیا تھا, یہاں تو مستغنی لوگ رہتے ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. طلب نہیں ہے اتنی, مجاہدہ نہیں ہے, کمزوری آ گئی, اللہ معاف کرے. اس لیے حضرات دیکھتے ہیں تو فوراً بیعت بھی فرماتے ہیں, ذکر بھی شروع کرا دیتے ہیں, مجالس میں بھی بٹھاتے ہیں, تنہائیوں میں جاؤ اس میں بھی بلا لیتے ہیں. جی حضرت نے پھر فرمایا اچھا بھائی تمہارا نام تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا میرا نام ابو بکر شبلی ہے. تو پھر اللہ والے بنے. حضرت نے جب واپس آئے 1-2 راتوں میں پھر وہ دولت عطا فرمائی. اور پھر ایسے ہو گئے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کہ پھر خود پہلے مربع بنے, تربیت ہوئی, پھر اللہ کے نام کا ایسا چسکا لگا, ذکر کی ایسی حلاوت دل میں بیٹھ گئی کہ اپنے ساتھ مٹھائی رکھتے تھے ہر وقت تیلے میں, اور راستے میں جا رہے ہوتے کوئی ملتا بھائی اللہ کا نام لو ذرا, وہ کہتا اللہ, کہتا منہ کھولو, منہ میں مٹھائی ڈالتے, تم نے میرا منہ میٹھا کر دیا. میرے بدن میں شیرینی کی لہر دوڑ جاتی ہے جب میرے محبوب کا نام کوئی لیتا ہے, تو میں تمہارا منہ میٹھا نہ کروں. اللہ اکبر. اللہ نے ان مجاہدوں اور ریاضتوں کے بعد یہ مقام عطا فرمایا, اور یہ اپنے ذکر کی حلاوت اور شیرینی اللہ جل شانہ نے کو نصیب فرما دی. تو بھائی دوستو عزیزوں, یہ اللہ کا نام کائنات کی روح ہے. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. ہم جو اس مزاج مرکب کا ذکر کرتے ہیں وہ اس حدیث سے ثابت ہے. اس میں 2 دفعہ اللہ اللہ ہے. جب تک اللہ کا نام ہے کائنات باقی ہے, اللہ کا نام نہیں کائنات ختم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ غافلین میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے خشک درخت کے اندر سبز ہری بری ٹہنی, کتنی اچھی وہ لگے گی اور کتنی اس کی قدر کرے گا مالک. اور دوسری حدیث میں کہ غافلین میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے بہت سارے خشک درختوں میں ایک ہرا بھرا تر درخت ہو. اور پھر فرمایا کہ غافلین میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اندھیرے گھر کے اندر چراغ جل رہا. گویا ذاکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ روشنی پھیلاتے, ایمان کی اور دین کی اور ہدایت کی روشنی اللہ جل شانہ اس کو چراغ بنا دیتے ہیں. جب اس کا دل روشن ہوتا ہے تو وہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے. اللہ جل شانہ کا ذکر کسی صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو, سب سے بہترین عمل یہ ہے. اور فرمایا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اور فرمایا کہ تمہیں میں بہترین عمل بتاؤں, پاکیزہ ترین عمدہ ترین عمل, اور اس سے بھی بہتر کہ تم اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرو, اس سے بھی بہتر کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو, تم دشمنوں کو قتل کرو وہ تمہیں قتل کرے. صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے عرض کیا ارشاد فرما دیجئے. فرمایا اللہ کا ذکر. جب یہ آیت اتری
کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، مال کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے وعید ہے کہ اس مال کو گرم کر کے جہنم میں ان کے بدن کو، پیشانی اور پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پھر کون سی چیز بہترین ہے جس کو ہم بطور کنز، بطور خزانے کا جمع کر لیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان اور اطاعت کرنے والی نیک فرما بردار بیوی، یہ دو چیزیں بہترین نعمت، بہترین خزانہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا مختصر عمل بتا دیجیے جس کو میں کرتا رہوں، بوجھ بھی گویا نہ ہو، مختصر بھی ہو، اور تمام اعمال کی گویا نعم البدل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو اللہ کے ذکر سے دل کو حیات ملتی ہے، روح کو حیات ملتی ہے، کائنات کی حیات اللہ کے ذکر میں ہے، اور تمام عبادات کی روح بھی اللہ کا ذکر۔ نماز میں اللہ کا ذکر ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر رکن میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کیجئے مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ دعوت کے لیے بھیجا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے، تو فرمایا اذهبا الی فرعون، فرعون کی طرف جاؤ، اس کو دعوت دو، اور آگے ہدایات دی، فرمایا ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی غفلت نہ برتو۔ اللہ کی مدد کو لینے کے لیے اللہ کا نام، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ مجاہدین سے فرمایا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب تمہیں کفار سے مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھاؤ، اور ثابت قدمی کیسے آئے گی؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ قدم تب جمتے ہیں جب دل میں جماؤ ہو، اور دل میں جماؤ آئے گا اللہ کے ذکر سے۔ اور فرمایا کہ حج کے موقع پر فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، باپ دادوں کا تذکرہ جیسے دور جاہلیت میں کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تلبیہ کی کثرت اور ذکر اللہ کی کثرت حج کو مبرور اور مقبول بنا دیتی ہے۔ اور روزے کی حالت میں فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو، جہنم سے پناہ، جنت کی طلب، لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کی کثرت۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار، اس میں 4 چیزیں آ گئی۔ تو روزے میں بھی اگر اللہ کے ذکر کی کثرت ہوگی، تلاوت، پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن کا پڑھنا، تلاوت کی کثرت، ذکر اللہ کی کثرت سے روزے بھی جاندار اور شاندار بن گئے، اور تجارت میں برکت بھی اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھر پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کا فضل یعنی مال تلاش کرو، دنیا کے کام دھندوں میں لگو، لیکن اللہ کو نہ بھولنا، وہاں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تمہیں برکت ملے گی، روزی زیادہ ملے گی، کاروبار میں برکتیں آئیں گی، اللہ کے نام میں برکت ہے۔ اور فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، اللہ کے محبوب اور کامل بندے وہ ہیں کہ ان کو دنیا کا کاروبار اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اولاد غافل نہ کرنے پائے، جو غافل نہیں ہوتے ان کی تعریف فرمائی، اور یہاں تنبیہ فرما دی سورہ منافقون میں کہ تمہیں کہیں یہ غافل نہ کر دے۔ چیز دنیا از خدا غافل بودن، جس دنیا کی مذمت آئی ہے قرآن و حدیث میں، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی دنیا ہے؟ کیا بیوی بچے یا کھانا کمانا یہ دنیا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں؟ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے سوال بھی قائم کیا، جواب بھی دے دیا۔ چیز دنیا کیا ہے جو قابل مذمت ہے، قابل ترک ہے؟ از خدا غافل بودن، اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے۔
نئے قماش و نقر و فرزند و زن. سونا چاندی بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے، اس میں تو رہنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے. اور جیسے حضور علیہ السلام نے ہمیں معاشرت سکھائی اس کے مطابق ہم نے معاشرے کے اندر رہنا. اللہ کے ذکر کا اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے ہمیں محسوس نہ ہو. بھائی روٹی کھا کر یا بچہ دودھ پیتا ہے تو والدین کو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ فوراً نہیں ہوتا. ایک حصی چیز ہے. تو یہ تو روحانی اور معنوی چیز ہے. کیفیت بنے یا نہ بنے، مزہ آئے یا نہ آئے، میں تو بھائی ضربے کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. اللہ کے در پہ ڈیرا ڈال دو اور صدا لگائے جاؤ، کبھی انشاءاللہ در کھلے گا. وہ تو سارے کریموں سے بڑھ کر کریم. لیکن اللہ کو یہ مانگنا، یہ رونا، یہ رلنا، یہ بار بار اس کو پکارنا، یہ بندے کا پسند آتا ہے. ہاں بندہ مطلب پرست ہے، مطلب نکل جائے تو فوراً منہ پھیر لے. اللہ فرماتے مجھے پکار دے رہا ہوں، اذکرونی، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری رحمتیں، میری نعمتیں، میری مغفرتیں تمہارے ساتھ ہوں گی. تو اثر ضرور ہوتا ہے. ایک شہزادہ بیمار ہو گیا اور ابو علی سینا بہت بڑے حکیم تھے، وہ آئے، اس کی نبض دیکھ رہے ہیں اور کچھ دوائی وغیرہ کا کر رہے ہیں. تو ایک بزرگ بھی تصویر لے کے آگے ان کو دم کے لیے بلا لیا گیا. شہزادہ تھا، انتظام دونوں کیے گئے، دونوں طرح کا علاج، مادی روحانی. تو انہوں نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے، پیٹ میں تکلیف تھی، کوئی سدہ نکل آیا تھا، بندش تھی، اور کچھ دم کرنا شروع کیا. تو ابو علی سینا کو غصہ آیا، کہتے یہ بڈھا کیا کر رہا ہے، من چھو من چھو چھو، یہ کیا ہوتا ہے اس سے، یہ پڑھ کے پھونک رہا ہے. بھائی دوائی دو تاکہ اس کا پیٹ تحلیل ہو اور اس کی تکلیف دور ہو. تو انہوں نے دم تھوڑا سا مختصر کر کے کہا کہ او کتے کیا کہہ رہے تھے، پھر دم کرنا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد کہا او گدھے تجھے سمجھ نہیں آتی. دو تین لفظ سخت کہے. ابو علی سینا کو پسینے آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا اور حالت بدل گئی. پھر تیسری مرتبہ دم ڈالنے کے بعد بزرگوں نے کہا کہ ابو علی سینا صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے حکیم ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، خیریت تو ہے، آپ کی طبیعت کچھ بدل گئی، کب کبھی تاری ہو گئی، رگیں پھول گئی، کیا بات تھی؟ کہتے ہیں آپ نے الفاظ ایسے کہہ دیے. تو کہا آپ تو کہتے ہیں کہ الفاظ غیر قار الذات ہیں، الفاظ سے کیا ہوتا ہے کہ چھو چھو کر رہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہنے لگا سمجھ آ گئی، واقعی الفاظ میں تاثیر ہے اور آپ کے دم میں بھی اثر ہے. اور اللہ کا کرنا اس کے نسخے سے پہلے ہی حضرت کے دم کرنے سے وہ بچہ شہزادہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں میں ٹھیک ہو گیا. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.